آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آیت 65 اور 66، 65 اور 66 دونوں میں پڑھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم نے جان لیا، الَّذِينَ، ان لوگ کو جو، اعتدوا منکم، تم میں سے سرکشی کیے، حد سے بڑھ گئے، فی السبت، سبت کے معاملے میں، سبت کہتے ہیں سیٹرڈے ہفتے کا دن، شنبے کا دن، سنیچر بھی کہتے ہیں غالباً جی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم جان لیے ان لوگوں کو جو سنیچر کے معاملے میں سے، تم میں سے سنیچر کے معاملے میں، ہفتے کے روز، سیٹرڈے کے معاملے میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان کو حکم دیا ہے، ہم نے ان سے کہا ہے کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان سے کہا ہے دھتکارے ہوئے، لعنت بھیجے ہوئے، جس پر پھٹکار ہو، پھٹکار والے اور دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، خاص کہتے ہیں جس پر پھٹکار ہو، جس پر لعنت بھیجی جائے۔ یہ کیا قصہ ہے یہ؟ تو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت داود علیہ السلام کا واقعہ، بنو اسرائیل کا۔ حضرت داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سب بنو اسرائیل میں ایسو ہے، بنو اسرائیل کی ہدایت کی کوشش کی سو۔ تو حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام اوئلہ تھا، وہ ملک شام کا علاقہ تھا۔ وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ہفتے کا روز ان کے یہاں اسی طرح سے تھا جس طرح سے مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن مسلمان جو ہے نہا دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت زیادہ لگاتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے، جمعہ کا اہتمام پڑھتا ہے، درود شریف میں کثرت کرتا ہے، درود السلام میں کثرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے معمولات جس طرح سے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں تجارت کرنا اور کمانا اور شکار کرنا اور سارے چیزیں بھی جائز ہوتے ہیں، لیکن عبادت کو ترک کر کے نہیں۔ بنو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور یہود کے یہاں سب کو اتنا محترم مانا جاتا تھا کہ اس دن کاروبار وغیرہ سے ساری چیزوں سے چھٹی لے لی جاتی تھی۔ بلکہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَاهُمْ أَن يَصِيدُوا فِي السَّبْتِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیٹرڈے کو، ہفتے کے روز، ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ یہود کو شکار، آج بھی ہفتہ مناتے، دیکھیے یہ دنیا بھر میں جو سیٹرڈے سنڈے کا جو سسٹم ہے نا، سنڈے تو ایک بڑی میجورٹی ہے کرسچنز کے پاس، وہ بابرکت دن ہے، کرسچنز اس کو جمعہ کی طرح، جس طرح سے ہم جمعہ مناتے ہیں، کرسچنز سنڈے کو اس طرح سے مناتے، اس لیے سمجھ میں آتا دنیا کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے کرسچنز وہ سنڈے مناتے، اس لیے دنیا بھر کے اکثر علاقوں میں سنڈے کو چھٹی، سمجھ میں آتی بات۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، میں ایسا سمجھتا ہوں شاید سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ کمیونٹی جو ہے، مذہب جو ہے وہ مسلم مذہب ہے۔ پریکٹیکلی اگر دیکھیں گے تو نمبر 1 ہے پریکٹس کے اعتبار سے، لیکن جو لوگ نام کے ساتھ لگاتے ہیں، کیونکہ اکثر کرسچنس ہے اور دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مذہب لکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کرسچن نہیں ہوتے۔ وہ مسلمان زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اپنے دین کے مسئلے میں۔ بہرحال جب مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان کے حساب سے جمعہ کا دن چھٹی ہونا ایک بات معقول سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مائنورٹی جو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں 1-2% بھی ہوتے یا نہیں ہوتے نہیں معلوم، شاید 1% ہوتے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ 2% بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے، یہود جو آج کی دنیا میں جو یہود موجود ہے ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تعداد ہے ان کی، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا کے اکثر علاقوں میں سیٹرڈے چھٹی آتی ہے۔ یہ ان کا پاور ہے، یہ ان کا منظم ہونا ہے، وہ چاہے کچھ ہو جائے وہ ہفتے کے دن کام نہیں کرتے، اور یہ ہفتے کے دن کام نہیں کرنا ان کا آج سے نہیں ہے، یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے، اور اس دن وہ لوگ کام کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی شریعت کا حصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اس دن ان کے لیے شکار کرنا تو اسپیشلی بالکل منع تھا کہ اس دن ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیز دماغ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر نہیں ہے اور اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، دماغ تیز ہے، ہم اس کو یعنی ہمارے حیدرآبادی زبان میں ہم اس کو 1.5 دماغ کہتے ہیں، 1.5 دماغ لوگ کہ دماغ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے، لیکن ایسا چلاتے ہیں دماغ کہ پھر آگے جا کے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو افراد تھے اس طرح کے، انہوں نے کیا کیا تھا،
کہ شکار کرنے کی اجازت نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب نظر آ رہے ہیں. یعنی جو چیز سے انسان کو منع کرتے ادھر فائدہ زیادہ دکھتا ہے نا، حالانکہ رہتا نہیں اس کے اندر فائدہ. جیسا کہ آج کے زمانے میں انسان کو آپ جھوٹ سے منع کرتے ہیں، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ منع کیا، لیکن ہر انسان کو الا ماشاء اللہ میجورٹی کو جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے. جی دھوکے سے منع کیا گیا، دھوکے میں فائدہ نظر آ رہا ہے. جو چیز سے منع کرتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے اور اس میں وہ اچھا لگنے لگتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. تو ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ہفتے کے دن تو دریا میں مچھلیاں زیادہ آ رہے ہیں، سمندر میں دریا میں مچھلیاں زیادہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہفتے کے دن باقی دنوں میں بھی مچھلیاں رہتے لیکن کم رہتے، ہفتے کے دن ہی زیادہ رہتے، ایسا ان کو دکھنے لگا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سمندر تھا، دریا تھا، وہاں سے نالا کھودے، ایک بڑے ہاؤس کھود دیے. ادھر ہاؤس پول جیسا ہوتا نا، ہاؤس کھود دیے زمین میں، اور اس میں اور اس کے درمیان جو ہے سمندر کے اور ہاؤس کے درمیان ایک نالا بنا دیے پانی کا. جیسا وہ پانی کا بہاؤ کھولے تو وہ سمندر میں سے پانی آ کر حوض میں رک جاتا، اس کے ساتھ بے شمار بہت سارے مچھلیاں آ جاتے. اور یہ لوگ ہفتے کے روز کیا کرتے، وہ مچھلیاں جب اندر آ جاتے تو اس کو تختہ لگا دیتے، ایک تختہ لگا کر وہ نالے کو بند کر دیتے تو حوض میں مچھلیاں بند ہو جاتے. اور بولتے دیکھو بھئی ہم مچھلیاں تو پانی میں تیر رہے ہیں، ہم شکار نہیں کرے، شکار کرنا منع ہے نا، ہم تو شکار نہیں کرے، دیکھو پانی میں تیر رہے ہیں وہ لوگ. جب دوسرا دن شروع ہوتا، اتوار کا دن شروع ہوتا، تو وہ حوض میں سے مچھلیاں نکال لیتے اور بولتے ہم اتوار کو شکار کیے. حالانکہ شکار تو ہفتے کو ہوا. وہ پانی میں سے یہ پانی میں، جی نیچرل پانی میں سے اپنے بنائے ہوئے ہاؤس میں جو شفٹنگ ہوئی تھی، تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا ہے اور حکم شرعی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم تم سازش کیا کر رہے ہیں، لیکن دیر دماغ تھے. انہوں نے کیا کیا، حیلہ شرعی نکالا، حیلہ شرعی نکالا. اور یہ کیا کہتے ہیں، حیلہ شرعی کیا تھا؟ یہ حیلہ شرعی نہیں تھا اصل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کرنا چاہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے ان کی نیتوں کو کہ وہ شریعت کو ماننا نہیں چاہتے. جی شریعت کو اس طرح سے توڑ رہے ہیں کہ لوگ کو یوں لگ رہا ہے کہ ہم نہیں توڑ رہے ہیں. یہ کثرت سے آج کے زمانے میں کثرت سے مولوی اور علماء لوگ اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں. اس کو نام دے دیتے ہیں حیلہ شرعی. یعنی زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ ایک آدمی لیتا ہے، ایک آدمی گھر سے نکالتا ہے، مولوی صاحب آ کے لیتے ہیں اسے اور اسے پہنچانا ہے غریب کو. پہلے وہ حق شرعی اور حق سعی اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر کوئی 20%، کوئی 40%، کوئی 50% تک وہ پہلے مارجن نکال لیتا ہے. میں اگر اپنے گھر سے ایک 10,000 روپے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ وصول کرنے والا آدھا کھانے والا تو میں تو نہیں دوں گا. لیکن وہ نہیں بولے گا، وہ یہ بولے گا کہ بھائی میں یتیموں کو پہنچا رہا ہوں، غریبوں کو پہنچا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا اس کو دے دیتے ہیں. اس میں سے 50% کاٹ دیتا ہے. پھر بچا ہوا جو پیسہ آتا ہے ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بیسک نیڈز جو ہوتا ہے، کھانا، کپڑا، مکان، علاج، دوا وغیرہ، ان چیزوں میں لگایا جا سکتا ہے. غریب کی ملکیت ہے، غریب کو پہنچنا چاہیے. یہ غریب کے ہاتھ کو پیسہ دیتے نہیں، یہ اپنے اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو کھلاتے ہیں. ساتھ میں جو ہے جو ان کی وہ ضرورتیں ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے مد میں نہیں آتی، وہاں پر بھی ان کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر خرچ کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، یہ حیلہ شرعی ہے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں یہ چیز. حیلہ شرعی اس طرح سے کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں یہ پیسہ ہم کیا کریں گے، کسی غریب کو دے دیں گے. جب وہ غریب اس کا مالک بن جائے گا، پھر اگر اس کے بعد وہ کسی کو بھی اگر دیتا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے. تو وہ ایک غریب کو پہلے انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے ان دونوں کے درمیان، اس کو بلا کر بٹھاتے، اس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے دے دیتے اور بولتے کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا. ان کیا کرتا اس میں سے 1,000 روپے 2,000 روپے کچھ لے کے پلٹا کے واپس بعد میں مولوی صاحب کو ہاتھ میں دے دیتا اور کہتا کہ یہ میری طرف سے مدرسے کے لیے عطیہ ہے، یہ میری طرف سے سب. گھر میں خود کے کھانا برابر نہیں ہے، اور 1,00,000 روپے میں سے 1,00,000 میں سے 98,000 روپیز ان واپس دے رہا ہے مولانا کو کہ میری طرف سے یہ مدرسے کے لیے چندہ ہے. اور مولانا یہ بول رہے ہیں کہ چلو بھئی یہ تو ہمارے لیے گفٹ ہو گیا، اب یہ زکوٰۃ باقی نہیں رہی، غریب ہم کو دے دیا. کیا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ، کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے یہ. جی آپ کی اور وہ فقیر کو جو انڈرسٹینڈنگ، وہ بھی ایک لالچ میں رہتا ہے کہ جب بھی پیسہ آئے گا مولانا کے پاس کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا، ورنہ یہ دوسرا فقیر چن لیں گے پھر. تو وہ فقیر بھی اتنی بات سمجھ کے تھوڑے پیسے نکال کے باقی پیسے واپس دے دیتا ہے. یہ حیلہ شرعی.
یہ اس کا نام دیتے ہیں حیلہ شرعی، شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ نکلا تھا غریب کی مدد ہونے کے لیے، اور آپ اس کو واپس اپنے کنٹرول میں حاصل کرنے کے لیے غریب کو یوز کر لیے اور نام دے دیے کہ ہم تو غریب کے ہاتھ کو دیے تھے، غریب پلٹا کے ہمارے کو گفٹ دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، پیسہ بہت ہے لیکن زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، ایک سال اگر کسی کی جائیداد، اگر پیسہ اس کے پاس ایک سال تک جمع رہا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوئیں گے نا، تو شوہر کیا کرتا، اپنی پوری دولت پوری جائیداد بیوی کے نام پہ بول دیتا ہے، میں اپنی طرف سے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، بیوی ہے۔ اب وہ 6 مہینے بیوی مالک رہی تھی، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد ان بولتے کہ نہیں، میں اپنا ساری دولت پیسہ وغیرہ شوہر کو میں نے دے دیا ہے، تو اب وہ شوہر مالک ہو گیا۔ تو بیوی کے پاس بھی 1 سال نہیں گزرا، شوہر کے پاس بھی 1 سال نہیں گزرا، تو دونوں بھی ان کی بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، یہ شریعت کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑی ہوشیاری کا کام کر دیے، جی بڑی ہوشیاری کا کام کر دیے ہیں۔ اور یہ جو چالے ہوتے ہیں، اس سے کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے، قوم کو نقصان ہوتا ہے، شریعت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شریعت نہیں توڑے، ہم تو شریعت نہیں توڑتے۔ قانون بنایا جاتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے، جی اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں سے راستے نکالنا نیتوں کے مطابق، انسان کی بدنیتی کے مطابق اس میں سے غیر نامناسب راستے نکالنا تاکہ اپنا مفاد اور اپنے شخصی فائدے پورے ہو جائے، اور شریعت برائے نام شریعت نہیں توڑے لوگوں کے سامنے آ جائے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عمل کرنے والے افراد کو فرمایا، کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے ایک پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، بعض اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ پھر بندر بنا دیے گئے تھے، واقعی میں بندر بن گئے تھے۔ اور حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد تابعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بندر سے مراد یہاں پر خفیف الحرکات، سبک سر، بے وقوف، جو دین کے مقاصد اور اغراض کو نہیں سمجھ سکتے، دین کا جو مقصد ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہلکے لوگ بن جاؤ، اس سے مراد ہے۔ بہرحال دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ عالم کیا زیادہ اصح کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔